أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ عصر جو ہے قرآن کریم کی ان 3 سورتوں میں سے ایک ہے جن میں 3 آیتیں کل ہیں. قرآن کریم میں 3 سورتیں ایسی ہیں جن میں صرف 3 آیت ہے. اس میں سے پہلی اگر الف لام میم سے چلیں گے تو پہلی سورہ یہی والعصر ہے جس میں 3 آیت ہے. دوسری سورۃ الکوثر ہے جس میں 3 آیت ہے. اور تیسری سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ جس میں 3 آیت ہے. اس کے علاوہ قرآن میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں صرف 3 آیتیں ہوں. تو سورۃ العصر کی 2 آیتوں کی تفسیر ہو گئی ہے. والعصر ایک آیت اور دوسری ان الانسان لفی خسر. اور یہ جو تیسری آیت ہے اس تیسری آیت میں 4 باتیں ہیں اور وہی بنیادی طور پہ انسان کو نجات دلائیں گی. تو تیسری آیت کا پہلا جز ہے الا الذین آمنوا. تو آج اسی پہلے جز کے اوپر تفسیر ہوگی، بیان ہوگا کہ الا الذین آمنوا وہ لوگ نجات پانے والے ہیں جو ایمان لائے. معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک ہے ایمان والے اور دوسرے ہیں غیر ایمان والے. تو جو ایمان والے ہیں وہ نجات پائیں گے اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ نجات نہیں پائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جسے انسان صرف سنتا ہے اور جانتا نہیں ہے صحیح سے. ویسے ہی اس زمانے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ایمان کو ٹھیک سے نہیں جانتی ہے. کروڑوں کی تعداد میں ایسے مسلمان ہیں کہ جو ایمان کو کما حقہ جیسا اس کا حق ہے اس طرح نہیں جانتے ہیں. تو ایمان کے متعلق چند باتیں بیان کی جائیں گی، اس کو آپ لوگ غور سے سنیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے لغوی معنی کیا ہیں. لغوی معنی ہے امن پانا اور امن دینا، یعنی خود بھی امن میں رہے اور دوسروں کو بھی امن دے. یہ معنی ایمان کے لغوی ہیں. اور ایمان کے اصطلاحی معنی، شرعی معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو دل سے سچ اور حق ماننا اور زبان سے اس کے سچ اور حق ہونے کا اقرار کرنا، یہ ہے اصل ایمان. اب ہم لوگ جو ہے سچ مانتے ہیں، حق مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، یہ سب چیزیں تفصیل طلب ہیں. پھر لفظ ایمان پورے قرآن کریم میں 811 مرتبہ اپنے مشتقات کے ساتھ آیا ہے. اور قرآن کریم میں لفظ ایمان اور عمل صالح دونوں جڑواں بھائی یا جڑواں بہن کی طرح 69 مرتبہ آئے ہیں، 69. اور قرآن کریم میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے 89 جگہ، 89، یعنی 89 مقامات اور 89 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب فرمایا ہے. اور پھر ایمان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی قسم ایمان کی وہ ہے کہ ہمیشہ ایمان ایک حالت پر رہتا ہے، اور یہ فرشتوں کا ایمان ہے کہ جیسا ایمان ان کا پہلے دن تھا ویسے ہی ان کا ایمان آخری دن بھی ہوگا.
جس دن اللہ تعالیٰ سب فرشتوں پر موت طاری کریں گے، اس دن بھی ان کے ایمان کی سطح وہی رہے گی جو پہلے دن تھی۔ اور دوسری قسم ہے ایمان کی کہ وہ ایمان ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ یہ انبیاء اور رسولوں کا ایمان ہے جس میں گھٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب وہ نبی بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ وہ لمحہ بلمحہ کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح رفتہ رفتہ ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ اور تیسری ایمان کی قسم ہے کہ وہ ایمان کبھی گھٹتا بھی ہے اور کبھی بڑھتا بھی ہے۔ وہ ہم لوگ جو مسجد میں بیٹھے ہیں وہ ہم لوگوں کا ایمان ہے، یعنی عام مومن کا ایمان ہے، جو کبھی گھٹ جاتا ہے اور کبھی بڑھ جاتا ہے۔ حضرت یہ جو ایمان ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث بھی اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایمان کے چند فرائض ہیں، ان کی چند شرطیں ہیں، اس کے کچھ حدود ہیں، اس کی کچھ سنتیں ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سب کو بیان کروں، اور اگر میں زندہ رہا تو اس کو بیان کروں گا، اور اگر میں مر گیا تو مجھ کو زیادہ زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس کو بیان کرے، مگر بیان نہ کر سکے، وہ دنیا سے چلے گئے جلد ہی۔ لیکن پھر بھی علماء نے اس کے کچھ حقوق، کچھ اس کے ارکان وغیرہ بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو آپ پڑھتے ہیں ایمان مجمل، ایمان مفصل، تو ایمان مفصل میں ایمان کے فرائض اور ارکان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اس میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کے مشہور فرائض 7 ہیں۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا پہلا فرض، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا دوسرا فرض، و کتبہ، اس کی آسمانی اور الہی کتابوں پر ایمان لانا یہ تیسرا فرض ہے، و رسولہ، اس کے رسولوں پر ایمان لانا یہ چوتھا فرض ہے، ایمان کا چوتھا فرض۔ اور ایمان کا 5واں فرض یہ ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ، اس کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا جو اللہ نے تقدیر لکھی ہے۔ اور 6واں فرض یہ ہے کہ ایمان لائے آخرت پر، والیوم الآخر، یہ جو آخرت ہے، آخرت میں سب کچھ آ جاتا ہے، جنت، جہنم، پل صراط، میزان، نامہ اعمال، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور 7واں فرض یہ ہے کہ انسان یہ بھی عقیدہ رکھے، ایمان کا تقاضا ہے کہ والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایمان کی واجبات، سنن لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ اب ایمان کی جو ہے یہ قسم اوپر بیان ہوئی کہ ایک ایمان وہ ہے جو ہمیشہ ایک حال میں رہتا ہے، دوسری قسم یہ بیان ہوئی جو ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، تیسری یہ ہے جو کبھی گھٹتا اور کبھی بڑھتا ہے۔ اب جو لوگ انسان ہیں دنیا میں، ان کی ایمان کے اعتبار سے 4 قسم ہو جاتی ہے، ایمان کی نہیں بلکہ ایمان کو ماننے اور اس کے انکار کرنے والوں کے حساب سے۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں اور مومن ہو کر زندہ بھی رہتے ہیں اور مومن ہونے کی حالت ہی میں انتقال بھی کرتے ہیں، پہلی قسم۔ دوسری قسم یہ ہے جو نہ ایمان کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، نہ ایمان کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں اور نہ ایمان کی حالت میں مرتے ہیں، انہیں غیر مومن کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بحالت ایمان پیدا ہوتے ہیں اور بحالت ایمان زندہ بھی رہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ مرتے ہیں کفر کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ان کا انتقال نہیں ہوتا۔ ایسی موت سے لوگوں کو پناہ مانگنی چاہیے، اسی کو کہتے ہیں سوء موت، بری موت، اسی کو کہتے ہیں برا خاتمہ، برے خاتمے سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور چوتھی قسم یہ ہے
کہ انسان نہ بحالت ایمان پیدا ہوا اور نہ اس نے حالت ایمان میں زندگی گزاری، غیر مومن پیدا ہوا، غیر مومن زندگی گزاری، لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا تو وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس میں تمام صحابہ آتے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بحالت ایمان تو پیدا نہیں ہوئے تھے بہت سے صحابہ، لیکن ایمان لے آئے اور ایمان کے حالت میں زندگی گزاری۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور آج بھی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بحالت ایمان پیدا نہیں ہوتے۔ بہت سے عیسائی اور یہودی ایمان اور اسلام میں دنیا بھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اسلام کی دشمنی میں جو ہے بہت پیش رہتے ہیں، کیونکہ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں غیر ملکوں میں۔ اب ایمان کی کچھ نشانی ہے جو مومن میں نظر آنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کے مطابق ہم سب زندگی گزاریں۔ جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے ہیں ہمارے آپ کی ہدایت کے لیے، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ایمان کی نشانی اور اس کی علامت ہے۔ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی خواہش جو ہے میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان بھی محفوظ رہے اور غیر مسلمان بھی محفوظ رہے۔ اگر مسلمان لوگوں کا مال لوٹتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے یا کسی کو ستاتا اور پریشان کرتا ہے تو وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ لوگ اس کے ہاتھ اور پیر سے محفوظ رہیں، لوگ اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ رہیں، اور لوگوں کا جان اور مال جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ رہے۔ یہ علامت ہے ایمان کی۔ ایک اور بہت بڑی ایمان کی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کسی نے آپ سے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ، کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب تم کوئی نیکی دیکھو یا جب تم سے کوئی نیکی ہو جائے تو تمہارا دل خوش ہو جائے۔ یعنی نیک عمل تم کو کیا کریں؟ خوش کریں۔ اور تمہاری ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ تمہاری برائی تم کو غمگین کرے۔ تمہاری برائی تم کو کیا کرے؟ غمگین کرے۔ کہیں پہ سنیما ہال بن رہا ہے، زنا کا اڈا بن رہا ہے اور دنیا کے دوسرے خرافات وہاں ہو رہے ہوں، ناجائز ہتھیار بنائے جا رہے ہوں، جو سرکار سے جو ہے اجازت نہ ہو، یہ سارے کام جو کیے جائیں تو یہ سب جو ہے اس سے انسان کا دل غمزدہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں منع ہیں شریعت میں منع ہیں اور جو ہے ایسی چیزیں جو انسانی سماج کے لیے مفید ہیں اس سے منع کیا گیا ہے، اس کو لوگ کر رہے ہیں تو اس سے انسان کا دل غمگین ہو، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ ایسے ہی جو چیزیں اچھی ہیں اس سے لوگوں کا دل خوش ہو، جیسے کہیں مسجد بن رہی ہے، کہیں مدرسہ بن رہا ہے، کہیں مسجد و مدرسے کے لیے زمین خریدی جا رہی ہو، کہیں جو ہے تبلیغی مرکز بن رہا ہو، دینی ٹھیا بن رہا ہو، تو ایسی جگہوں سے انسان کا دل کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ یہ مومن کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایسے ہی جو ہے یہ بھی ہے کہ ایمان کا ایک بڑا اہم تقاضا ہے، ایمان کا ایک بہت اہم تقاضا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ اور بلکہ یہ جو الفاظ ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبح اور شام ہر مومن کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ تقاضا سن لیجئے۔ ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہیے
کہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے اور دین کو، مذہب اسلام سمجھنے پر راضی ہو جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی یقین کرنے پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ باقاعدہ یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر توریت کے متعلق کچھ اچھے جملے کہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ میرے آقا حبیب مصطفیٰ احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ان باتوں سے جو میں غیر مذہب کی تعریف کر رہا ہوں ناراض ہو رہے ہیں، خوش نہیں ہو رہے، تو آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے بڑا زبردست جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، کہ میں تو اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، میں تو اسلام سے راضی ہوں کہ وہ میرا مذہب ہے، میں تو اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں کہ وہ میرے رسول اور میرے نبی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھل گیا اور آپ خوش ہو گئے۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اس کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھنا مفید ہے۔ یہ حضرت جو ہے ان کا جملہ ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایسے ہی جو ہے ایک اور علامت ہے ایمان کی، ایمان کا ایک اور تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کے دل میں، مومن کے دل میں دنیا اور ما فیہا ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے، ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو ہے وہ اپنی ذات اور اپنے والد اور اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کمال ہے۔ ایک مرتبہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، الا من نفسی، سوائے میرے نفس کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم ابھی پکے مسلمان نہیں ہوئے ہو۔ تو حضرت عمر بڑے ذہین، بڑے فتین تھے۔ ہاں، ان کی اسی ذہانت و فطانت کو تو دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتے تو حضرت عمر کو بناتے۔ ہاں، تو چنانچہ حضرت عمر اس وقت بھی سمجھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ آپ مجھ کو تمام لوگوں سے زیادہ اور میری جان سے زیادہ مجھ کو محبوب ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا ایمان پکا ہوا اور پورا ہوا۔ تو اب ہم لوگ سمجھ لیں کہ دنیا کی محبت میں کتنا زیادہ منہمک ہیں، تو ہم لوگ کے ایمان کی کیا حالت ہوگی۔ اس لیے سچے اور پکے مومن بننے کی ضرورت ہے۔ ایمان کی اور بہت سی علامتیں ہیں۔ ایمان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ سچا اور پکا مومن ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہم المفلحون ہو جاتے ہیں۔ اور کل میں نے بتایا تھا کہ فلاح کہتے ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہونے کو اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کو۔ اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اس کے اوپر جہنم کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، اور جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ایمان کیسے قوی ہو، ایمان کیسے مضبوط ہو، اس کے لیے 10 باتیں جو ہے ہم نے منتخب کیا ہے، وہ آپ کو سنا دیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا
کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور کیسے قدرت والے ہیں، کیسی طاقت والے ہیں، ان کی طاقت کے آگے دنیا کی تمام طاقتیں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ نمبر 2، علم شرعی کو حاصل کرنا۔ لوگ بتاتے ہیں ہم نے بہت پڑھ لیا، میرے بچے نے بہت پڑھ لیا۔ کیا پڑھ لیا؟ نماز تو آتی نہیں تو کیا پڑھ لیا؟ تو نمبر 2 علم شرعی حاصل کرنا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا۔ نمبر 4 قرآن پڑھنا اور اس میں غور کرنا۔ اب قرآن کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور نمبر 5 اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ نمبر 6 مجالس ذکر میں بیٹھنا۔ نمبر 7 معصیت سے جو ہے بچنا۔ نمبر 8 نوافل کی کثرت کرنا۔ اور نمبر 9 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ اور نمبر 10 اللہ تعالیٰ سے ایمان کے ذاتی کی دعا کرنا۔ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ میرا ایمان بڑھا دیں، اس کی دعا بھی کرنا۔ اللہم زدنا ایمانا و تصدیقا، یہ حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے اور بہت سے صحابی دعا مانگتے تھے، اللہم زدنا ایمانا و تصدیقا۔ تو یہ ہر مومن کو دعا مانگنا چاہیے۔ اور جماعت میں نکلنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے، ہم خود بھی نکلے ہیں، محسوس کیا ہے، اور جس کو آزمانا ہو آزما بھی سکتا ہے۔ جماعت میں نکلنے سے اللہ کے راستے میں اللہ کی مدد آتی ہے، ایمان میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اگر مقام پہ رہ کر سال بھر میں ایمان بڑھے گا تو اللہ کے راستے میں 3 دن اور 1 چلے میں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کمزور ہونے کے بھی اسباب ہیں۔ نمبر 1 بری صحبت میں رہنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ جو لوگ بھی بری صحبت اختیار کریں گے وہ ان کا ایمان کمزور ہوگا۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو دونوں کو بری صحبت سے بچانا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ دنیا میں حد درجہ مصروف رہنا، ہر وقت دنیا میں مصروف ہیں، بس ان کو موقع ہی نہیں ہے۔ آپ نے سنا تھا نا کہ کلکتہ کے ایک تاجر عصر کی نماز میں شریک ہوا اور امام صاحب جو ہے انہوں نے 3 رکعت پڑھائی، سلام پھیر دیا۔ اب لوگ کہہ رہے تھے کہ 3 رکعت ہوئی اور بعض لوگ کہہ رہے تھے 4 رکعت ہوئی۔ وہ تاجر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ 3 رکعت ہوئی، میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا میری 4 دکان ہے اور یہ ہر ایک دکان کا حساب میں 1-1 رکعت میں کرتا ہوں۔ آج 3 ہی رکعت کا حساب ہوا، 3 ہی دکان کا حساب ہوا ہے، تو 3 دکان کا حساب ہوا، اس کا مطلب 3 رکعت ہوئی، چوتھی نہیں ہوئی۔ تو یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ سورہ فاتحہ میں غور کرنا چاہیے، رکوع میں غور کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، دکان کا حساب کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے نمبر 2 دنیا میں حد درجہ مصروف رہنا۔ جو دنیا میں اس طرح مصروف رہے گا کہ بحالت نماز دکان کا حساب کر رہا ہو، اسی کو کہتے ہیں حد درجہ مصروف رہنا۔ تو کیسے ایمان بڑھے گا؟ گھٹے گا۔ نمبر 3 آل اولاد کے ساتھ بہت زیادہ مشغول رہنا۔ یعنی آل اولاد کے لیے دن اور رات کما رہا ہے، نہ حلال کی فکر ہے اور نہ حرام کی فکر ہے۔ نمبر 4 مباحات میں افراط و تفریط کرنا۔ مباح کہتے ہیں ایسی چیزوں کو شریعت میں کہ جو حرام نہیں ہیں اور جن کا اختیار کرنا جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انسان کا اپنا سطر چھپانا یہ فرض ہے، تو 200 روپے میں سطر چھپ جائے گا، کپڑا کرتا پائجامہ مل جائے گا 200-300 روپے میں، تو یہ فرض ہو گیا۔ اور جو ہے آپ تھوڑا اور اچھا لے لیجئے، 700-800 کا لے لیجئے، لیکن آپ 10,000-15,000 روپے کا صرف جو ہے کرتا لے رہے ہیں، آپ سمجھے آپ؟ تو اب یہ جو ہے 10,000-15,000 کا جو ہے یہ لینا، یہ ہے مباح میں افراط و تفریط کرنا۔ ایسے ہی جو ہے ذکر کی مجلسوں سے دور رہنا۔ تعلیم ہوتی ہے، لوگ تعلیم میں نہیں بیٹھتے ہیں، تو یہ مجالس ذکر سے دوری ہے۔ تعلیم سے دور ہونا، دینی تعلیم کے حلقے لگے ہیں، آدمی بھاگ جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ معصیت میں مبتلا ہونا، دن رات معصیت میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ذرہ برابر اس کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہے جن سے ایمان کیا ہو جاتا ہے؟
گھٹتا رہتا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ہم آپ کو بنیادی چیزیں جو ہے بتا دے رہے ہیں، ورنہ اگر ایک ایک شمار کریں گے تو نماز چھوڑنے سے ایمان گھٹتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے ایمان گھٹتا ہے، حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرنے سے گھٹتا ہے، تو یہ سب اللہ کی معصیت میں شامل ہیں۔ پھر آپ نے ایک بات اور سنا ہوگا بہت زیادہ کہ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں۔ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ کر لے آدمی، بلکہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو لوگوں نے محدثین نے بیان کیا ہے کہ 77 شاخیں ہیں۔ 77 شاخوں میں جو ہے 30 شاخ اور ایمان کے 30 تقاضے کا تعلق دل سے ہے۔ جوڑتے رہیے گا آپ 77، 30 کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، اور 7 کا تعلق زبان سے ہے، اور 16 کا تعلق اپنی ذات سے ہے، اور 18 کا تعلق دوسرے کی ذات یعنی عام مخلوق سے ہے، اور 6 کا تعلق جو ہے وہ اپنے اہل و عیال سے ہے۔ تو یہ کل ملا کے 77 شاخیں ہو گئی۔ اب ان 77 شاخوں میں ان 77 ایمان کے تقاضوں کو جو پورا کرے گا وہ کامل مومن ہوگا، اور جو اس میں سے جتنا کم کرے گا اتنا اس کا ایمان کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ اب ہم اس کو شمار کر دے رہے ہیں، آپ لوگ پھر کوشش کریے گا کہ ان تمام ایمان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جن 30 تقاضے کا تعلق دل سے ہے اس میں نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا ہے، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 الہی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 انبیاء و رسل پر ایمان لانا، نمبر 5 قیامت پر ایمان لانا، نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا، نمبر 7 بعث بعد الموت پر ایمان لانا، نمبر 8 جنت و دوزخ پر ایمان لانا، نمبر 9 اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، نمبر 10 لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا، نمبر 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، نمبر 12 صدق اور اخلاص اختیار کرنا، نمبر 13 توبہ اور استغفار کرنا، نمبر 14 خوف و خشیت اختیار کرنا، نمبر 15 رجائے الہی ہونا یعنی اللہ سے اچھی امید رکھنا، نمبر 16 حیا کرنا یعنی شرم کرنا، نمبر 17 مصائب پر صبر کرنا، نمبر 18 نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنا، نمبر 19 عہد کو پورا کرنا، نمبر 20 تواضع اور حسن اخلاق اختیار کرنا، نمبر 21 توکل کرنا یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، نمبر 22 رضا بالقضاء یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، نمبر 23 رحم کرنا، نمبر 24 تقوی اختیار کرنا، نمبر 25 عجب پسندی کو چھوڑنا، نمبر 26 حسد نہ کرنا، نمبر 27 عداوت کو ترک کرنا، نمبر 28 لوگوں کو معاف کرنا، نمبر 29 نصیحت کرنا، نمبر 30 زہد و قناعت کو اختیار کرنا۔ یہ 30 ایمان کے تقاضے ہیں جن کا تعلق کس سے تھا؟ دل سے تھا، اور 7 ایمان کے تقاضے ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ نمبر 1 کلمہ توحید کا زبان سے اقرار کرنا، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نمبر 3 علم دین کو حاصل کرنا، نمبر 4 علم دین کی دوسروں کو تعلیم دینا، جیسے ہم اللہ کے فضل سے آپ لوگ کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں یہ تفسیر کے ذریعے سے، اور آپ لوگ جو ہے علم دین کو حاصل کر رہے ہیں تفسیر کی مجلس میں بیٹھ کر، اور نمبر 5 دعا کرنا، نمبر 6 اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، نمبر 7 لغو باتوں سے بے فائدہ باتوں سے بچنا۔ بہت سے لوگوں کی زبان بے فائدہ باتوں میں ہر وقت لگی رہتی ہیں۔ یہ 7 چیزوں کا تعلق زبان سے تھا۔ 16 ایمان کے تقاضے ایسے ہیں جن کا تعلق اپنی ذات سے ہے۔ نمبر 1 پاکی حاصل کرنا، پاک رہنا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 روزہ رکھنا، نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا، نمبر 6 اعتکاف کرنا، نمبر 7 جو ہے فتنوں سے دور رہنا، نمبر 8 نظر کو پورا کرنا، نمبر 9 قسم کی حفاظت کرنا، نمبر 10 کفارے کو ادا کرنا، نمبر 11 ستر عورت کا خیال رکھنا، نمبر 12 قربانی کرنا، نمبر 13
میت کے حق کو ادا کرنا، نمبر 14 قرض کو ادا کرنا، نمبر 15 معاملے کو بہتر کرنا، نمبر 16 شہادت کو ادا کرنا، جہاں گواہی کی ضرورت پڑے وہاں گواہی دینا۔ 18 چیزوں کا تعلق دوسروں سے ہے، عام مخلوق سے ہے۔ اس میں نمبر 1 عدل و انصاف کرنا، نمبر 2 حاکم کی اطاعت کرنا، نمبر 3 حکومت کا تعاون کرنا اور ضرورت پر حکومت سے تعاون لینا، نمبر 4 جماعت کے ساتھ رہنا، نمبر 5 لوگوں کے درمیان صلح کرانا، نمبر 6 نیک کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، نمبر 7 حدود کو قائم کرنا، نمبر 8 اللہ کے راستے میں نکلنا، جد و جہد کرنا، نمبر 9 امانت و صداقت کو انجام دینا، نمبر 10 قرض دینا، اگر کسی کو قرض کی ضرورت پڑے تو قرض دینا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ نمبر 11 ہمسایہ اور مہمان کا خیال کرنا، اس کے حق کو ادا کرنا، نمبر 12 حلال کمانا، نمبر 13 صحیح جگہ مال کو خرچ کرنا، نمبر 14 سلام کرنا، نمبر 12 چھینکنے والے کا جواب دینا، نمبر 16 ضرر یعنی نقصان سے بچنا، یہ ضرر اور نقصان سے بچنا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی میں اپنا علاج کرانا آ گیا، اپنا اپنی جانچ کرانا آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ نمبر 17 لہو و لعب سے پرہیز کرنا، نمبر 18 راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب 6 چیزوں کا تعلق اہل و عیال سے ہے۔ نمبر 1 اہل و عیال کی عفت و غیرت کا خیال رکھنا، یعنی اپنی بیٹی اور بیٹے پاک دامن رہیں اس کی کوشش کرنا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نمبر 3 اہل و عیال کے حقوق کو ادا کرنا، نمبر 4 اہل و عیال کی تربیت کرنا، اور نمبر 5 دین کی دعوت دینا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کے اہل و عیال سے ہے۔ اس کا اور اسی میں آ جاتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اب آپ کو پھر خلاصے کے طور پہ بتا دیں کہ ایمان کی تعریف، ایمان کی علامت، ایمان کا تقاضے، ایمان کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور ایمان کے 77 شعبے، یہ سب آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کی روشنی میں اپنے ایمان کو کیا کریں، پختہ کریں۔ اور یقین مانیے، بہت چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا والوں تک یہ بات پہنچا دیں، بغیر ایمان کے مضبوط ہوئے مومن دنیا میں چین سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو آپ دنیا میں جینے کا حق رکھتے ہیں، اور اگر آپ کا ایمان کمزور ہے تو آپ دنیا میں جی نہیں سکتے چین و سکون سے۔ اس لیے سب سے بڑا ہتھیار ایک مومن کا ایمان ہے۔ اگر ایمان کو ضائع کر دیا تو آپ ضائع ہو گئے، اور اگر ایمان کو بچا لیا تو آپ بچ گئے۔ اس لیے ایمان کی محنت اپنا شیوا اور اپنی عادت بنا لیں۔ انفرادی طور پہ بھی ایمان کی محنت کریں اور اجتماعی طور پہ بھی ایمان کی محنت کریں۔ ایمان ہی نے صحابہ کو نجات دلایا تھا، اور ایمان ہی قیامت تک آنے والی تمام مسلمانوں کو نجات دلائے گا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ایمان کی حفاظت میں ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے میں ہے۔ ہاں، ہم تو کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہے جو لوگوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعوت نہ دے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی کوشش نہ کرے، خود بھی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی ایمان پر جمانے کے لیے جد و جہد کرتا رہے۔ اس وقت پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہی سب سے بڑا پیغام ہے، اور ایمان رمضان کا مہینہ ایمان بنانے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کر دے، دعا کریں۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد